میں اس رات بہت دیر سے گھر آیا تھا، اس لیے بیڈ پہ گرتے ہی سو گیا، مگر کچھ دیر بعد میرے کمرے کا دروازہ بجا اور ابا کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے کسی سے ملوانا چاہتے تھے۔ میں جیسے تیسے اٹھ کر دروازے تک پہنچا اور جو ہی دروازہ کھولا تو حیرت کے مارے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ میرے ابا نے گلے میں ہار پہنا ہوا تھا اور ان کے برابر میں ایک سجی سوری لڑکی سرخ جوڑا پہنے کھڑی تھی۔ مجھے یہ منظر دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا، کیونکہ ابھی تو میری ماں کو گزرے 3 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے تھے اور میرے ابا نے دوسری شادی کر لی، وہ بھی ایک نہایت خوبصورت اور جوان لڑکی سے۔ میں نے زور سے دروازہ بند کیا اور غصے کے مارے لبوں کو بھینچتا ہوا واپس اپنے بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ میرا دماغ الٹ گیا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ابا صرف میری ماں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اور حیرت تو اس لڑکی پر تھی جو خوبصورت اور جوان ہونے کے باوجود ایک جوان بیٹے کے باپ سے شادی کر کے اس گھر میں چلی آئی تھی۔ یہ یقیناً ابا کی دولت کی کشش تھی جس نے اس لڑکی کو یہ بھی نہیں سوچنے دیا کہ ابا کی اور اس کی عمر میں کتنا زیادہ فرق ہے۔ مگر اب میرا غصہ کرنے یا کچھ بھی سوچنے سے کیا ہو سکتا تھا؟ ابا تو جو کرنا چاہتے تھے وہ کر چکے تھے۔ میں وہ ساری رات انگاروں پر لوٹتا رہا، نیند میری آنکھوں سے ہزاروں میل دور تھی۔ مجھے بار بار اپنی اماں اور اماں کی وہ ساری قربانیاں یاد آ رہی تھیں جس کے صلے میں انہیں جیتے جی بھی کچھ نہیں ملا تھا، اور ان کے جانے کے بعد ان کی جگہ بھی کسی کو دے دی گئی۔ میرا نام طلحہ معین ہے، میں سیٹھ معین احمد کا بیٹا ہوں، مگر یہ لگتا تھا کہ میں صرف اپنی ماں کا ہی بیٹا ہوں جو مجھ سے دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ میرا نام بھی اماں نے رکھا تھا، اس لیے مجھے میرا نام بہت اچھا لگتا تھا، مگر مجھے اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میرا باپ کوئی بہت برا انسان تھا یا دنیا جہاں کو انہوں نے تنگ کر رکھا تھا، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ زمانہ تو ان کی تعریفیں کرتے تھکتا نہیں تھا۔ لوگ تو میرے ابا کے اس طرح گن گاتے تھے جیسے ابا ہی ان کے گھروں کا نظام چلا رہے ہیں، اور اگر وہ کسی سے ناراض ہو گئے تو اس کی زندگی بھی وہیں پر تھم جائے گی۔ اور آخر ایسا کیوں نہ ہوتا؟ میرے ابا نے اپنی ساری زندگی نمود و نمائش میں ہی تو گزاری تھی۔ ایک کسان کا بیٹا جب گاؤں سے پڑھنے کی خاطر شہر گیا اور اپنی مرضی کے مطابق پڑھ لکھ کر جب اس نے شہر میں اپنا کاروبار شروع کیا تو وہ خود کو سیٹھ معین کہلوانا شروع کر دیا تھا، لیکن ابا اپنا اصل بھول گئے تھے اور پھر انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن دنیا والوں کی نظر میں اپنا ایک بہت اہم مقام بنانے میں وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ دراصل میرے ابا ایک گاؤں کے چھوٹے سے کسان کے بیٹے تھے، غریب ماں باپ کے ساتھ گاؤں کے ایک چھوٹے سے کچے گھر میں آنکھ کھولنے والے میرے ابا اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے جو بہت منتوں مرادوں کے بعد آئے تھے۔ وہی ان کی ساری توجہ اور محبت کا مرکز بن گئے تھے۔ میرے دادا کی گاؤں میں تھوڑی بہت زمین تھی جہاں پر وہ کام کرتے تھے، مگر وہ زمین زیادہ زرخیز نہیں تھی۔ دن رات محنت کرنے کے بعد بھی فصل اچھی نہیں ہوتی تھی، لیکن کسی طرح گزارا ہو رہا تھا۔ دادا کسی بھی طرح اپنا اور اپنی بوڑھی ماں کا پیٹ پال رہے تھے۔ پھر جب ان کی اماں نے ان کی شادی کروائی تو دادا پر ماں کے ساتھ ساتھ بیوی کی ذمہ داری بھی آ گئی، جسے انہوں نے بڑی خوش دلی سے قبول کیا۔ وہ بہتر سے بہترین کا سفر کرنا چاہتے تھے۔ اچھے وقت کے انتظار میں انہوں نے اپنی پوری جوانی گزار دی، مگر حالات میں کچھ خاص تبدیلی نہیں آتی تھی۔ دادا دادی کی شادی کو 7 سال گزر گئے، مگر ان کے ہاں کوئی اولاد بھی نہیں تھی، لیکن وہ مایوس نہیں تھے۔ انہیں اللہ کی رحمت پر پورا یقین تھا، اور وہ دونوں یہ یقین بھی رکھتے تھے کہ ایک نہ ایک دن ان کے حالات ضرور بدلیں گے۔ گاؤں کے کئی لوگوں نے دادا کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی زمین بیچ کر کوئی کام شروع کر لیں یا شہر چلے جائیں، مگر دادا کو اپنی زمین اور اصل سے بڑی محبت تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے باپ دادا کے گاؤں کو چھوڑ کر در بدر پھریں، اس لیے انہوں نے کبھی زمین بیچنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ میری دادی کو ان کے گھر والوں سے جو تھوڑا بہت زیور ملا، دادی کے بے حد اصرار پر دادا نے وہ زیور بیچ کر گاؤں میں چھوٹی سی دکان ڈال لی تاکہ زمین کے ساتھ ساتھ دکان کی آمدنی بھی آتی رہے اور گھر کے حالات بہتر سے بہتر ہو جائیں۔ دھیرے دھیرے دکان تو چلنے لگی تھی، مگر حالات زیادہ کچھ اچھے نہیں ہوئے تھے۔ دادا اور دادی کو اب صرف اپنی اولاد کا انتظار تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا کوئی تو ہو جو مرنے کے بعد بھی انہیں یاد کرے۔ آخر کار شادی کے 7 سال بعد
دادا دادی کے ہاں میرے ابا نے جنم لیا، ایک تو 7 سالوں بعد اولاد کا سکھ ملا تھا، اوپر سے بیٹا ہونے کی خوشی کچھ الگ تھی۔ دادا کے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے، انہوں نے اپنی پہنچ سے باہر جا کر اکلوتے بیٹے کی خوشیاں منائیں، پورے گاؤں میں مٹھائی بھی بانٹی اور ابا کا عقیقہ بھی کیا، جو کہ گاؤں والوں کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ جیسے جیسے ابا بڑے ہوتے گئے، دادا اور دادی نے اپنا سب کچھ اپنی اکلوتی اولاد پر قربان کرنا شروع کر دیا۔ دادا چاہتے تھے کہ ان کا اکلوتا بیٹا پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، جبکہ ان کے چھوٹے سے گاؤں میں پرائمری تک چھوٹا سا اسکول تھا جہاں پر ابا نے 5 جماعتیں پاس کی۔ اس کے بعد دادا نے اپنے ایک دوست کے ذریعے ابا کو شہر بھیج دیا۔ وہاں جس اسکول میں ابا کا داخلہ ہوا تھا اسی کے ہاسٹل میں ابا کی رہائش کا انتظام کروایا گیا، مگر اس سارے سلسلے میں جو خرچہ ہوا وہ دادا کی سوچ سے بھی بہت زیادہ تھا، مگر انہوں نے اف تک نہیں کی اور بڑی خوشی خوشی بیٹے کے تعلیمی اخراجات برداشت کرتے رہے۔ زمین اور دکان سے جو کماتے تھے اس کا آدھے سے زیادہ حصہ تو وہ ابا کی تعلیم اور رہائش پر خرچ کر دیتے تھے۔ خود دونوں میاں بیوی نے بڑی مشکل سے گزارا کیا، مگر ابا کو انہوں نے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ اسی طرح ابا نے میٹرک کر لیا، لیکن وہ آگے پڑھنے پر تیار نہیں تھے، جبکہ دادا چاہتے تھے کہ میرے ابا ڈاکٹری پاس کریں۔ ابا پڑھائی میں کچھ خاص اچھے نہیں تھے، وہ تو بس شہر میں قدم جمانے کی خاطر اپنے بوڑھے ماں باپ کو تعلیم کا جھانسا دیتے رہے، نہ محنت کرتے تھے اور نہ ہی آگے بڑھنے کا کوئی ارادہ رکھتے تھے، بلکہ انہوں نے اس سارے عرصے کے دوران شہر میں اپنے دوستوں یاروں کے ذریعے مختلف لوگوں سے جان پہچان بڑھائی۔ دراصل ابا نے میٹرک پہنچنے تک بہت سارے منصوبے بنا لیے تھے۔ وہ شہر میں کوئی ایسا کاروبار شروع کرنا چاہتے تھے جس سے کم وقت میں اور زیادہ پیسہ کما سکیں، کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر میڈیکل میں جانے کے لیے جان کھپاتے رہے تو ساری زندگی ایسے ہی گزرے گی۔ پیسہ تو خوب کمائیں گے مگر محنت کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہوگا۔ ابا شروع سے ہی کچھ عیش پرست طبیعت کے مالک تھے، انہوں نے جو سوچ رکھا تھا اس کا ذکر اپنے گھر والوں سے بھی نہیں کیا، بس وہ اپنے ابا سے زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرنے لگے۔ پھر آخر کار ان سے صاف صاف بات کر لی اور اپنے کاروبار کے ارادے کو دادا کے سامنے رکھ دیا۔ ابا چاہتے تھے کہ دادا اپنی دکان اور زمین بیچ کر ابا کو سارا پیسہ دے دے، یہاں تک کہ ان کا بس چلتا تو وہ دادا دادی کا چھوٹا سا کچا مکان بھی نہ رہنے دیتے۔ دادا نے بیٹے کی محبت اور ضد کے سامنے مجبور ہو کر ان کی بات مان لی اور دکان بیچنے پر آمادہ ہو گئے، مگر ابا پر تو جیسے پیسہ کمانے کا کوئی بھوت سوار تھا۔ وہ دادا کو مجبور کر رہے تھے کہ وہ اپنی زمین بھی بیچ دیں، حالانکہ دادا کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، انہیں تو یہ امید بھی نہیں تھی کہ زمین سے کچھ ہاتھ آئے گا، مگر ابا کی نظر کچھ اور ہی دیکھ رہی تھی۔ ابا نے شہر میں رہ کر اتنے تعلقات بنا لیے تھے کہ انہیں پراپرٹی کے بارے میں کافی معلومات ملتی رہتی تھیں۔ دادا کی زمین گاؤں کے باہر کی طرف سے واقع تھی اور وہاں سے کچی سڑک بھی گزرتی تھی۔ ابا کو یہ معلوم ہوا کہ وہاں پر کوئی سوسائٹی بنے گی اور کارخانہ بھی لگے گا، تو ابا کے اندازے کے مطابق وہ زمین بہت مہنگے داموں بک سکتی تھی، کیونکہ وہاں پر تقریباً زمینیں ایسی تھیں جو زیادہ زرخیز نہیں تھیں، اس لیے کوئی بھی فیکٹری اور ہاؤسنگ سوسائٹی کا کام بڑے آرام سے ہو سکتا تھا اور غریبوں سے کم دام میں زمینیں خریدنا بھی اتنا مشکل کام نہیں تھا۔ مگر حیرت کی انتہا تو تب ہوئی جب وہ زمین واقعی بہت زیادہ قیمت میں بکنے لگ گئیں۔ دادا پھر بھی وہ زمین نہیں بیچنا چاہتے تھے، مگر ابا نے خود ہی اپنے تعلقات کے ذریعے اس کی زمین کی قیمت لگوائی اور زبردستی دادا سے انگوٹھا لگوا کر زمین بیچ دی اور ساتھ ہی دکان کا سودا بھی کروا دیا۔ ابا نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ان کی بوڑھی ماں ان دنوں کتنی بیمار تھیں، انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کی اس بے حسی کو دل پہ لے لیا اور اسی بیماری کے عالم میں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ دادی کے انتقال کے بعد دادا جیسے ٹوٹ سے گئے تھے، کیونکہ انہیں بیٹے کے رنگ ڈھنگ بھی اچھی طرح نظر آ گئے تھے اور ساری زندگی ساتھ دینے والی بیوی بھی اکیلا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ پھر تو دادا نے دوبارہ ابا کے کسی معاملے میں دخل دینے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ابا نے وہ سارے کا سارا پیسہ کاروبار میں انویسٹ کر دیا اور پھر دادا کو ہر مہینے گاؤں میں کچھ خرچہ بھیجوانے لگے تھے، لیکن ابھی بھی ابا کی نظر گاؤں کے اس گھر پر تھی جسے بیچ کر کچھ نہ کچھ ہاتھ آ سکتا تھا، اس لیے مجبوراً ابا اپنے گھر جاتے تھے اور بوڑھے بیمار باپ کی فکر مندی کا ڈرامہ بھی کیا کرتے تھے۔ اس وقت دادا نے ابا کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا
کہ وہ دادا کی شادی اپنے چچا زاد بہن کی بیٹی سے کروانا چاہتے تھے جو کہ بیوہ عورت تھی اور اپنی بچی کے ساتھ باپ کے گھر ساری زندگی گزار چکی تھی۔ ابا نے سوچا کہ شادی کرنے میں کیا حرج ہے، اس طرح باپ کی نظروں میں تھوڑے اچھے بھی بن جائیں گے اور گاؤں کی سیدھی سادی لڑکی سے شادی بھی کر لیں گے جسے ساری زندگی اپنی مرضی کے مطابق چلانا بھی آسان ہوگا۔ اس طرح ابا کی شادی میری اماں سے ہوئی۔ اس شادی کے چند مہینے بعد ہی دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ابا نے وہ مکان بیچ دیا اور اماں کو لے کر شہر میں شفٹ ہو گئے۔ ابا تو پہلے ہی شہر میں رچ بس چکے تھے۔ اماں کے لیے شہر کا ماحول بالکل نیا اور الگ سا تھا کیونکہ انہوں نے ساری زندگی ایک چھوٹے سے گاؤں میں گزاری تھی اور وہ بھی ایسے گھر میں جہاں پر وہ دوسروں کی محتاج تھیں۔ باپ اور بھائی کی شفقت اور محبت سے محروم زندگی میں صرف بے شمار کمیاں تھیں، اس لیے اماں میں نہ تو خود اعتمادی تھی اور نہ ہی دنیا داری آتی تھی۔ وہ تو بڑی سیدھی سادی اور بھولی بھالی عورت تھی۔ اماں نے کبھی ابا کی مرضی کے خلاف سانس بھی نہیں لیا تھا اور جیسا وہ کہتے میری اماں ویسے ہی کرتی تھیں کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ نہ تو ان کے پیچھے کوئی آنے والا ہے اور نہ ہی ابا کے سوا ان کا کوئی سہارا تھا، کیونکہ اماں اور ابا کی شادی کے صرف 2 سال بعد ہی نانی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد تو جیسے اماں کے لیے میکے کے دروازے ہی بند ہو گئے تھے، ویسے بھی جب سے ابا نے وہ گاؤں چھوڑا تھا پھر دوبارہ پلٹ کر وہاں گئے ہی نہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو کاروبار میں اتنا مگن کر لیا کہ ابا کے پاس نہ تو میری ماں کے لیے وقت ہوتا تھا اور نہ ہی ابا کو یہ فکر تھی کہ گھر میں وہ اکیلی ان کا انتظار کرتی رہتی ہیں۔ میں تو اماں ابا کی شادی کے 3 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ اس وقت ابا نے خوب خوشیاں منائیں، صدقہ خیرات بھی کیا اور لوگوں میں مٹھائیاں بھی بانٹی تھیں، مگر شاید وہ یہ بھول گئے تھے کہ صرف یہ سب کرنا ہی اولاد کے حقوق میں شامل نہیں ہوتا، بلکہ بیوی اور بچوں کو ان کے پیار اور وقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر ابا نے پیسے کمانے کی دھن میں ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے باپ کو اسی طرح مشینی زندگی گزارتے ہوئے دیکھا۔ ابا گھر میں صرف کھانے پینے اور سونے کے لیے آتے تھے، اس کے علاوہ انہیں اپنی بیوی سے کوئی غرض نہیں تھی کیونکہ بیوی کا کام تو صرف گھر اور بچوں کو سنبھالنا تھا۔ میری اماں ابا کی ہر ضرورت اور خوشی کا پورا خیال رکھتی تھیں۔ وہ اتنا پیسہ کما رہے تھے، اس کے باوجود سارے گھر کا کام میری اماں اکیلی کیا کرتی تھیں۔ 2 ٹائم ابا کو تازہ کھانا چاہیے ہوتا تھا، دوپہر کا پکا ہوا تو وہ رات کو کھانا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ روزانہ سفید رنگ کا بنا سوٹ انہیں ہر وقت تیار چاہیے ہوتا تھا تاکہ وہ کسی بھی وقت گھر آئیں تو نہا دھو کر جوڑا بدلیں اور تیار ہو کر دوبارہ کسی کاروباری میٹنگ کے لیے چلے جائیں۔ یہاں تک کہ میری اماں ان کے سارے شوز بھی پالش کر کے بالکل ریڈی رکھتی تھیں۔ ابا کا رومال، گھڑی، وائلٹ اور ایسی بہت سی چیزیں جو ان کے روزانہ کے استعمال میں تھیں، ان سب کا خیال بھی اماں ہی رکھتی تھیں، جہاں تک کہ وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے بھی اماں کو آواز دیتے اور اماں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پہلے ان کا کام کرتی، اس کے بعد اپنا کام نپٹاتی تھیں۔ ابا کو کھانا بھی وقت پر چاہیے ہوتا تھا اور کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے بھی بالکل ان کے مزاج کے مطابق ملنی چاہیے، ورنہ چھوٹی سی چھوٹی بات پر بھی ان کا پارا آسمان کو چھونے لگتا تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے ابا کو اسی طرح دیکھ رہا تھا۔ میں نے کبھی بھی انہیں اماں کے ساتھ محبت اور نرمی سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرے اماں ابا کبھی آپس میں بیٹھ کر دکھ سکھ نہیں کرتے تھے، بلکہ اماں کی طبیعت خراب ہونے پر بھی ابا ان کا حال تک نہیں پوچھتے تھے، بس انہیں ہزاروں کے چند نوٹ نکال کر تھما جاتے اور کہہ دیتے کہ پڑوسن کے ساتھ ڈاکٹر سے دوا لے آنا۔ یہی حال ہر عید پر ہوتا تھا۔ وہ کبھی بھی ہم دونوں کو لے کر شاپنگ کے لیے بازار نہیں گئے تھے، بلکہ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا تو ہزاروں روپے اماں کو دے دیتے اور وہی جملہ دہرا دیتے تھے کہ پڑوسن کے ساتھ جا کر شاپنگ کر لینا، اور میری اماں نظریں جھکائے چپ چاپ ان سے پیسے پکڑ لیتی، کبھی پلٹ کر یہ نہیں کہتی تھی کہ انہیں بھی کسی چیز کی ضرورت ہے یا انہیں بھی ابا کا تھوڑا سا وقت چاہیے۔ میں یہی سب کچھ دیکھتے ہوئے بڑا ہو رہا تھا۔ میں اسکول میں پڑھتا ہوں، کیسا پڑھتا ہوں یا کس وقت میری کیا روٹین ہے، ابا کو اس سب سے بھی کوئی لینا دینا نہیں تھا، بس انہیں یہ معلوم تھا کہ ان کا بیٹا شہر کے بڑے اسکول میں پڑھ رہا ہے اور اکیڈمی پڑھانے کے لیے بھی ایک ہائی فائی کوالیفائڈ ٹیچر ان کے گھر آتا ہے۔ میری الماری میں ایک سے بڑھ کر ایک سوٹ اور کمرے میں ہر قیمتی شے موجود تھی، یہاں تک کہ جب میں 8ویں کلاس میں پہنچا ابا نے مجھے کمپیوٹر اور ساؤنڈ سسٹم بھی لے کر دے دیا تھا۔
وہ اماں کو ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میں ساری زندگی جو کچھ بھی کماتا رہا ہوں وہ تم دونوں کے لیے ہی کمایا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم دونوں کو کسی قسم کی کوئی محرومی یا تنگی کا سامنا کرنا پڑے۔ مگر پتہ نہیں ابا یہ کیوں نہیں سمجھتے تھے کہ ہم دونوں انسان تھے جنہیں ان کی ضرورت تھی، جن کے اپنے کوئی جذبات، کوئی خواہشات تھیں۔ وہ تو اماں کی طرح مجھے بھی شاید کوئی ریبورٹ سمجھتے تھے، بس اپنی مرضی کے مطابق چلانا اور ہر کام میں اپنی رائے کو اہمیت دینا انہیں آتا تھا۔ اسی طرح ایک مشینی زندگی گزارتے ہوئے میں نے میٹرک پاس کر لیا۔ میں پڑھنے میں اچھا تھا اور میڈیکل میں جانا چاہتا تھا، اس لیے کالج میں ایڈمیشن لینے کے بعد میں نے اپنے کزن کو مکمل طور پر تیار کر لیا تھا۔ مجھے ہرگز ابا کے کاروبار کا حصہ نہیں بننا تھا، نہ ہی مجھے اس بات میں کوئی دلچسپی تھی کہ وہ اب ایک کارخانے کے مالک بن چکے تھے۔ بے شک وہ کارخانہ چھوٹا سا تھا، مگر ضرورت سے زیادہ نوٹ چھاپنے کی مشین بھی وہی تھا۔ مجھے اس روپے پیسے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے میں میڈیکل فیلڈ میں جانے کا ارادہ کر چکا تھا، کیونکہ مجھے اب اپنے طور پر اپنی مرضی سے بھی جینا اور اپنی اماں کے لیے بھی کچھ کرنا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی ماں کے لیے کچھ کر پاتا، بدقسمتی سے اماں کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی، اور جب میں نے ان کے چیک اپ وغیرہ کروائے تو معلوم ہوا کہ انہیں کینسر ہے۔ یہ خبر میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری وہ ماں جس نے پیدا ہونے کے بعد سے اب تک اپنی زندگی میں صرف محرومیاں اور مشکلات ہی دیکھی تھیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جس نے ہر چیز پر صبر کیا تھا، اسے اب اتنی بڑی بیماری نے گھیر لیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ لیکن ابا کو اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ ابا کو تو اپنے پیسے کا غم تھا، ان کے خیال میں پیسہ ہر درد کی دوا ہے۔ ابا نے اماں کا علاج کروانا شروع کر دیا۔ شہر کے اچھے اور بڑے ہسپتال میں ان کا علاج چل رہا تھا، لیکن بس جان پہچان اور فون کر کے اپوائنٹمنٹ کا کہہ دینا یا پھر علاج کے لیے خرچہ دے دینا ہی ابا کا فرض تھا۔ وہ کبھی نہ تو اماں کو لے کر ہسپتال گئے تھے، نہ انہیں یہ معلوم تھا کہ کون سی دوا اماں کو کب دینی ہے۔ یہ سب کچھ میں دیکھتا تھا۔ میں اس وقت انٹری ٹیسٹ کی تیاری بھی کر رہا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ زندگی اور موت کی جنگ بھی لڑ رہا تھا، لیکن مجھے دونوں ہی میدانوں میں ہارنا نہیں تھا۔ اپنی ماں کی خدمت بھی کرنی تھی اور انٹری ٹیسٹ بھی پاس کرنا تھا۔ میں اماں کے کمرے میں رات رات بھر بیٹھا پڑھائی کرتا رہتا تھا کہ ان کا خیال بھی رکھ سکوں اور اپنے ٹیسٹ کی تیاری بھی کر سکوں۔ حالانکہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن دلوانا میرے ابا کے لیے بالکل مشکل نہیں تھا، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھ پر ایک اور احسان کریں۔ اماں کی دعاؤں سے میرا میڈیکل کالج میں داخلہ ہو گیا۔ میں خوش تھا کہ میں نے اپنی محنت سے داخلہ لیا تھا۔ پھر اسی طرح وقت گزرنے لگا۔ جب میں میڈیکل کے دوسرے سال میں تھا تب اماں اپنی بیماری کی جنگ لڑتے لڑتے ہار گئیں، اور ان کا اس طرح چلے جانا میری دنیا کو ویران کر گیا۔ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے اب میرے پاس جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا۔ گھر مجھے کاٹنے کو دوڑتا تھا، ہر طرف اماں کی یادیں بکھری پڑی تھیں۔ میں اتنا زیادہ اپسیٹ ہو گیا تھا کہ اماں کے انتقال کے کچھ دن بعد ہی اپنے ایک دوست کے پاس چلا گیا، کیونکہ میرا گھر میں ہی دل نہیں لگتا تھا۔ ابا نے 2-4 دن افسوس کے لیے آنے والوں کی خاطر سوگ کا ڈھونگ کیا، اس کے بعد حسب معمول اپنی زندگی میں مشغول ہو گئے۔ میں ہفتہ ڈیڑھ سے باہر رہنے کے بعد گھر لوٹا تھا، مگر اب نہ تو مجھے وہ گھر اچھا لگتا تھا اور نہ ہی دنیا کی کوئی شے میرے دل کو سکون دیتی تھی۔ اس لیے کالج ختم ہونے کے بعد میں کسی نہ کسی دوست کی طرف چلا جاتا تھا، وہیں پر بیٹھ کر پڑھتا اور پھر رات کو دیر سے گھر لوٹتا تھا۔ وہ رات بھی ایسی ہی تھی، مگر اس ایک رات نے میری زندگی کی ساری فلم دوبارہ سے میری آنکھوں کے سامنے چلا دی۔ مجھے اس عورت سے نفرت ہونے لگی تھی جو ابا کی بیوی بن کر میری اماں کے گھر میں آ گئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے اور ابا کی زندگی میں کیسے آئی، لیکن میں یہ ضرور جان گیا تھا کہ ابا کے سینے میں دل کی جگہ کوئی پتھر تھا جسے کسی کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں نے بھی اپنے دل پر پتھر رکھ لیا۔ مجھے میری ماں کے وہ الفاظ یاد آتے تھے جو وہ اپنی بیماری کی حالت میں مجھ سے کہا کرتی تھیں۔ وہ کہتی تھی کہ طلحہ بیٹا، تم ضرور ڈاکٹر بن جانا تاکہ میرے جیسے مریضوں کا علاج کر سکو۔ بس یہی الفاظ تھے جو مجھے اب جینے کا حوصلہ اور مقصد سمجھاتے تھے۔ میں نے ابا کی ان حرکتوں پر چلنا اڑنا چھوڑ دیا تھا، مگر ساتھ ہی اس گھر سے بھی جانے کا فیصلہ کر لیا جہاں پر مجھے میری ماں کی جگہ وہ عورت نظر آتی تھی۔ میں 5-6 دن اس کی موجودگی میں وہاں پر رہا۔ اس دوران میں نے ایک ہاسٹل میں کمرہ لیا اور پھر ابا کو بتا کر گھر سے چلا گیا۔
میں نے ابا سے یہی کہا تھا کہ ہاسٹل میں رہ کر ٹھیک طریقے سے پڑھ سکتا ہوں اور انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ ہر مہینے ویسے بھی میرے اکاؤنٹ میں ایک موٹی رقم جمع کروا دیتے تھے جو میرے تعلیمی اخراجات کے علاوہ میرے نجی خرچوں کے لیے بھی کافی تھی۔ میں ہاسٹل تو چلا گیا تھا مگر گھر میں اپنی ماں کی جگہ گھومتی پھرتی اس عورت کو نہیں بھول پا رہا تھا۔ وہ تقریباً 35 سال کی ہوگی، بالکل سادہ سے حلیے میں رہتی تھی اور گھر کے کام بھی اس نے اماں کی طرح کرنے شروع کر دیے تھے۔ مگر جس دن میں نے گھر چھوڑا تھا اس دن ابا نے گھر میں ملازمہ کا بھی انتظام کر دیا اور یہ بات کسی تیر کی طرح میرے سینے میں چبھ گئی تھی کیونکہ انہوں نے کبھی میری ماں کو کوئی سکھ نہیں دیا تھا اور اب اپنی جوان بیوی کے لیے نوکرانی کا انتظام کر دیا تھا۔ ہاسٹل میں رہتے ہوئے ہر ہفتے میں گھر کا ایک چکر ضرور لگاتا تھا تاکہ دیکھ سکوں کہ میرے گھر میں میری ماں کی غیر موجودگی میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جب بھی میں گھر جاتا تو وہ عورت میرے آگے پیچھے پھرنے کی کوشش کرتی تھی، میرے لیے کھانا بھی بناتی اور مجھ سے بات کرنے کی بھی کوشش کرتی تھی مگر میں اسے نظر انداز کر دیتا تھا۔ مجھے اس سے بہت چڑ تھی۔ ایک دن میں گھر گیا تو ابا کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ الماری سے کوئی چیز نکال رہی ہے۔ اس نے مجھے باہر کھڑے دیکھا تو چونک کر الماری کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد بھی 2-3 مرتبہ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ ابا کی غیر موجودگی میں کہیں جاتی ہے۔ کیونکہ میں کسی نہ کسی کام سے گھر جاتا رہتا تھا اس لیے مجھے یہ معلوم تھا۔ ایک مرتبہ نوکرانی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ بیگم صاحبہ روزانہ 2 گھنٹوں کے لیے کہیں جاتی ہیں۔ میں یہ سن کر بڑا حیران ہوا لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا ابا کو اس بارے میں معلوم ہے۔ میرے لیے یہ تھوڑا دلچسپی والا معاملہ بن گیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرے ابا کو دھوکہ دے رہی ہے اور میں اس کا پردہ فاش کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے کچھ دن ہاسٹل سے چھٹی لی اور گھر چلا گیا۔ چونکہ میں اپنے گھر سے کالج بڑے آرام سے جا سکتا تھا اس لیے میری پڑھائی کا بھی کوئی حرج نہیں ہو رہا تھا مگر گھر پر رہتے ہوئے میں نے اپنا رویہ بالکل نارمل رکھا تاکہ اس عورت کو بھی شک نہ ہو اور ابا کو بھی عجیب نہ لگے۔ میں رات کا کھانا بھی ان دونوں کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر ہی کھاتا اور مجھے حیرت ہوتی تھی کہ وہ روزانہ کوئی نہ کوئی میری پسند کی چیز بنا لیتی تھی۔ پتہ نہیں اسے یہ سب ابا بتاتے تھے یا یہ محض اتفاق تھا مگر مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ میرا خیال رکھتی ہے کیونکہ میں رات کو لازمی جاگتا تھا۔ پڑھائی کے سلسلے میں مجھے دیر تک جاگنے کی عادت تھی تو وہ لازمی مجھے چائے بنا کر دے جاتی، تب مجھے حیرت ہوتی تھی مگر میں اپنے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے نہ تو کبھی اس کی کسی اچھائی کو قبول کیا اور نہ ہی اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ پھر وہ دن آ گیا جس کا مجھے انتظار تھا۔ اس دن چھٹی تھی اور میں گھر میں ہی تھا۔ پہلے وہ کچن میں کام کر رہی تھی، اس کے بعد اپنے گھر میں گئی اور پھر تھوڑی دیر میں وہ اپنا پرس اٹھا کر چادر اوڑھے وہ مجھے بیرونی دروازے کی طرف جاتی ہوئی نظر آئی تو میں بھی فوراً اس کے پیچھے پیچھے گھر سے نکل گیا۔ روڈ سے جا کر اس نے رکشہ لیا اور اس میں بیٹھ کر چلی گئی۔ میں نے بھی رکشہ لیا اور اس کا پیچھا کرنے لگا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ بائک پر وہ مجھے دیکھ لے اور میں اس کا راز جاننے سے محروم ہو جاؤں۔ مجھے تو ہر قیمت پر یہ جاننا تھا کہ وہ کیا کرتی ہے۔ کافی دیر رکشہ سڑک پر چلتا رہا اور پھر ایک کچی آبادی کی گلی کے کونے پر رک گیا۔ وہ عورت رکشے سے نکلی اور ادھر ادھر دیکھتی ہوئی گلی کے اندر چلی گئی۔ میں بھی تھوڑے فاصلے پر اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ گلی کے آخری گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے دستک دی۔ تھوڑی دیر میں دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر جانے لگی مگر ایک دم سے رک گئی اور پھر پیچھے پلٹ کر اس نے مجھے آواز دی اور کہا کہ یہاں تک آ ہی گئے ہو تو اب اندر بھی چلے چلو۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں اور اب وہ مجھے اندر چلنے کا بھی کہہ رہی تھی۔ میں کچھ شرمندہ سا ہو گیا اور خاموشی سے قدم اٹھاتا ہوا اس گھر میں داخل ہو گیا جس کے در و دیوار وہاں کے مکینوں کی خستہ حالی کا رونا رو رہے تھے۔ جیسے ہی ہم دونوں اندر گئے تو ایک اڈھیر عمر کی عورت ہمیں سلام کرتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ میں کچھ بھی سمجھ نہیں سکا کہ وہ گھر کس کا ہے اور وہ عورت کون تھی جو باہر گئی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، تب میری سوتیلی ماں نے مجھے کمرے میں چلنے کا اشارہ کیا۔ میں جیسے ہی اس کے پیچھے کمرے میں پہنچا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہاں ایک پلنگ پر 15-16 سال کا ایک لڑکا لیٹا ہوا تھا جس کی ٹانگ پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ بہت کمزور لگ رہا تھا۔
मेरी सौतेली माँ को देखते ही उस लड़के ने उठने की कोशिश शुरू कर दी तो सौतेली माँ ने जाकर फटाफट उसे सहारा दिया और थोड़ा सा टेक लगाकर उसे बिठा दिया। फिर उसके माथे पर प्यार करके उसका हाल पूछने लगी। वो लड़का ऐसे रो रहा था जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के सीने से लगकर रोता है। ये मंजर देखकर मैं बड़ा जज्बाती हो गया। मुझे अम्मा की याद आ गई। मैं अभी तक कमरे में दरवाजे के पास ही खड़ा था। वो औरत उस लड़के को बहलाने की कोशिश कर रही थी। फिर उसे पानी पिलाकर चुप करवाया। फिर शायद उसे याद आया कि मैं भी कमरे में मौजूद हूँ। तब उसने अचानक मेरी तरफ देखा और मुझे बैठने का कहा और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली कि मैं जानती थी कि आप मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए हैं। मैं जब रिक्शे से उतरी थी तब मैंने आपको देख लिया था, मगर मैं कोई चोर नहीं हूँ या कोई गुनाह नहीं कर रही कि दुनिया से छुपाती फिरूं। तभी आपको यहाँ तक ले आई हूँ। दरअसल ये मेरा बेटा है जो कि पढ़ाई में बड़ा लायक बच्चा था और आपकी तरह इसे भी डॉक्टर बनने का बड़ा शौक था। मैं मेहनत मजदूरी करके इसको पाल रही थी और पढ़ा भी रही थी, लेकिन जिंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए कुछ मेहरबान लोग भी मेरे मददगार थे, जिनमें आपकी अम्मा भी शामिल थी। आपको नहीं मालूम, लेकिन मैं अक्सर आपके घर जाती रहती थी क्योंकि वो मेरी माली मदद किया करती थी। मेरा उनसे कोई रिश्ता या ताल्लुक तो नहीं था, मगर एक अस्पताल में हम दोनों की मुलाकात हुई थी और फिर उसके बाद अक्सर हमारा राब्ता रहता था। उन्हें मालूम था वो बेवा औरत हूँ जिसकी शादी 18 साल की उम्र में हुई थी और मैंने बेवकी के साथ ही अकेले अपने बच्चे को पाला। आपकी अम्मा से मुझे बहुत सारी बातें पता चलती रहती थीं, इसलिए मैं जानती थी कि आपको खाने में क्या पसंद है और क्या नहीं। चूंकि मैं आप लोगों के घर आती जाती थी, इसलिए आपके अब्बा भी मुझे जानते थे। उन्हें ये भी मालूम था कि मैट्रिक के इम्तिहान देने के लिए जाने वाला मेरा बेटा एक बुरे एक्सीडेंट का शिकार हो गया था। वो पेपर देने की बजाय अस्पताल पहुंच गया और डॉक्टर ने उसकी टांग का ऑपरेशन बताया था। तब आपके अब्बा ने ही ऑपरेशन के लिए रकम दी और सारे अखराजात भी उठाए थे, लेकिन मेरे बेटे के ऑपरेशन होने से पहले ही आपकी अम्मा का इंतकाल हो गया और फिर मैं मजबूरी के आलम में ही आपकी सौतेली माँ बनी, क्योंकि आपके अब्बा ने मुझे निकाह की पेशकश कर दी थी। मुझ पर उनके वैसे भी बड़े एहसानात थे और लाखों रुपए का कर्ज भी था जो शायद मैं सारी जिंदगी नहीं चुका पाती। इसलिए अपने बेटे के मुस्तकबिल का सोचते हुए मैंने उनसे निकाह कर लिया और अब सब कुछ आपके सामने है। ये कहकर वो खामोश हो गई, मगर मेरे पास बोलने के लिए कोई अल्फाज नहीं थे। मैं चुपचाप बैठा उस नौजवान बच्चे को देख रहा था जिसने अभी पूरी तरह उड़ना शुरू भी नहीं किया था। मुझे उसकी दर्द और तकलीफ का एहसास भी था, मगर मैं ये भी सोच रहा था कि मैंने मजबूर माँ को समझने में कितनी बड़ी गलती कर दी। उसका तो कोई कसूर नहीं था, बल्कि उसकी मजबूरी का फायदा तो मेरे बाप ने उठाया था, जो हमेशा से दूसरों की बेबसी पर अपनी मर्जी चलाता आया है। मैं तो उस वक्त चुपचाप बिना कुछ कहे और बगैर मजीद कोई बात सुने वहां से उठकर अपने घर चला गया, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जो हुआ है वो सही था या नहीं। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जो हो रहा है वो कैसे सही हो सकता है। मैंने एक फैसला लिया जो शायद मेरी जिंदगी का पहला और सबसे बड़ा फैसला था, लेकिन इस बार मुझे हर हाल में वो ही करना था जो मैंने सोच लिया था। इसलिए मैंने अब्बा को फोन करके घर पे बुलाया और उनसे दो टोक बात की कि अगर आप एक मजबूर और बेबस औरत की बेबसी का फायदा उठाकर अपने मतलब को सहारा और आसरे का नाम दे ही चुके हैं, तो फिर आप ठीक मायनों में उसका सहारा बने। मैं आज ही जाकर उसके बेटे को भी यहाँ लेकर आऊंगा और उसका सारा इलाज भी यहीं पर होगा और आज के बाद वो सारी जिंदगी भी इसी घर में गुजारेगा, क्योंकि अब वो भी आपका बेटा है। और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं हमेशा के लिए आपको छोड़कर किसी ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां से आप कभी ना तो मेरा नाम सुन सकेंगे और ना मुझे देख सकेंगे। मेरी बात सुनकर अब्बा तो हक्का बक्का रह गए। शायद उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा कि उनकी औलाद इस तरह उनके सामने खड़ी हो सकती है। लेकिन मैंने अब्बा के सामने कोई ऑप्शन तो छोड़ा ही नहीं था, इसलिए उन्होंने इस बात में सर हिलाया और ये कहते हुए वहां से उठकर चले गए कि तुम जो चाहो कर सकते हो, मैं हर तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। मेरी सौतेली माँ अभी तक वापस नहीं लौटी थी। मैंने गाड़ी ली और सीधा वहां पहुंच गया। उसके बाद हम दोनों उस नौजवान को लेकर घर आ गए। उस दिन जो खुशी मैंने उस मजबूर
اور بے بس ماں کے چہرے پہ دیکھی تھی تب مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ماں کی روح خوش ہو گئی ہو، ایک سکون میرے اندر بھی اتر گیا تھا۔ آج میں ایک کامیاب ڈاکٹر ہوں اور ایک بہت بڑے ہسپتال میں جاب کر رہا ہوں، جبکہ میرا سوتیلا بھائی بھی میڈیکل میں پڑھ رہا ہے۔ اس کا علاج ہونے کے بعد وہ اپنے پیروں پر تو کھڑا ہو گیا تھا مگر اس کی ایک ٹانگ نکلی تھی، لیکن میں خوش ہوں کیونکہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور سوتیلی ماں سے میری ایک بہن بھی ہے جس کے آنے کے بعد ابا میں حیرت انگیز تبدیلیاں آئی ہیں۔ شاید بیٹی کا باپ بن کر انہیں احساس ہوا کہ وہ جو ساری زندگی بوئیں گے کل ان کی بیٹی کو وہ فصل کاٹنی ہوگی۔